السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عام انتخابات کے معاملے پر اقتداری ایوانوں میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو گزشتہ روز فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد آج پھر لارجر بینچ بھی بن گیا ہے اور 5-6 خبریں ہیں اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اس کیس میں فریق بننے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے۔ یہ 3 خبریں ہو گئیں، 4 خبریں ہو گئی بلکہ۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے انتخابات کے حوالے سے؟ چیف جسٹس کیا کہتے ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، عدالتی ایوانوں میں کیا کچھ چل رہا ہے، عدالتوں کے احاطوں میں یا بند کمروں میں، چیمبرز میں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آج ایک سماعت کی ہے کسی حلقے کے حوالے سے، حلقہ بندی کے حوالے سے، لاہور کے حلقے کے حوالے سے۔ تو اس میں انہوں نے 122 حلقہ ہے، اس کے حوالے سے اس میں چیف جسٹس نے کہا ہے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، کہ 8 فروری کو تو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یا الیکشن شیڈول کا کہا ہے، الیکشن شیڈول کا تو فی الحال امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو یعنی اب ججز میں بھی یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ انتخابات تو ڈاواڈول ہے معاملہ، اور تذبذب میں چلے گئے ہیں کہ ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ذرائع کے حوالے سے ایک جملہ آیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ وہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کو انتخابات کرانے کا جو حکم نامہ ہے، جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو تاریخ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ پتھر پر لکیر ہے۔ یہ ذرائع کے حوالے سے چیف جسٹس نے کے حوالے سے آیا ہے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے، عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ 8 فروری کو تب ہو سکتے تھے جب آج شیڈول جاری ہوتا، کیونکہ آج سے 54 دن ہوں گے 8 فروری تک۔ تو 8 فروری تک 54 دن کا جو آئینی تقاضا ہے، چیف الیکشن کمشنر متعدد بار کہہ چکے ہیں، وہ پورے کیسے کریں گے؟ تو کل اگر شیڈول آتا ہے یا پرسوں آتا ہے تو 2 دن اور ڈیلے ہو جائیں گے۔ 4 دن شیڈول ڈیلے ہوتا ہے تو انتخابات 4 دن۔ اگر 10 دن الیکشن شیڈول ڈیلے ہوتا ہے تو انتخابات بھی 10 دن ڈیلے ہوں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے میں بتاؤں کہ چیف جسٹس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جسٹس سردار طارق مسعود اور باقی جو سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ 2-3 سینئر ججز کے نام آئے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے اور سینئر ججز کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، اور چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس کے بلاوے پر ہی ملاقات کے لیے وہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں، اور وہ جو سینئر ججز تھے اور اٹارنی جنرل تھے وہ بھی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات میں موجود تھے۔ یہ خبریں آئی ہیں کہ اس پر مشاورت کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے آرઓز اور ڈی آرઓز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی تقرری کا جو الیکشن کمیشن کا شیڈول، جو نوٹیفیکیشن تھا، وہ معطل کر دیا تھا پی ٹی آئی کی درخواست پر۔ اب پی ٹی آئی نے درخواست یہ دی تھی کہ جی آرઓز اور ڈی آرઓز مقرر کیا گیا ہے ڈپٹی کمشنرز کو اور اسسٹنٹ کمشنرز کو، تو یہ انتظامی افسران ہیں، اور انتظامی افسران حکومت کے ماتحت ہیں، نگران حکومت کے ماتحت ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے۔ تو جسٹس علی باقر نجفی جو ہیں
انہوں نے سنگل بینچ تھا، انہوں نے یہ سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو بڑی پارٹی ہے، اور ایک بڑی پارٹی کو اگر تحفظات ہوں، وہ اگر نتائج کو نہ مانے یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوں یا خدشات ہوں دھاندلی کے، تو پھر یہ کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ ایک سربراہ جو ہے، اس کا سابق سربراہ جو ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان، وہ جیل میں ہو اور پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین بھی نظر نہیں آ رہی ہو، وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو، تو پھر یہ کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ اس لیے سنگل بینچ نے جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز اور آر اوز کی جو شروع کی تھی ٹریننگ، تربیتی عمل جو شروع کیا تھا، وہ بھی روک دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جانے کا ابھی اعلان نہیں کیا تھا۔ کل خبریں چلی تھی، الیکشن کمیشن نے تردید کی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں ابھی جانے کا فیصلہ نہیں کیا، ہم اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا جلد اعلان کریں گے۔ یہ باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پریس ریلیز جاری ہوا تھا، اس میں کہا گیا تھا ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا ہے، مشاورت بھی کی گئی ہے۔ اب اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں مشاورت جاری ہے، اور کسی بھی وقت سپریم کورٹ میں بیٹھک لگ سکتی ہے، عدالت لگ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے، رات کو 12 بجے بھی عدالت لگتی رہی ہے، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ انتہائی اہم ہے، قومی اہمیت کا حامل معاملہ ہے، اسی لیے عدالت کسی بھی وقت بیٹھ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کل چلے جانا ہے چھٹیوں پہ، میرا خیال ہے 2 ہفتے کے لیے چیف جسٹس جا رہے ہیں ملک سے باہر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے تب تک، اور کل وہ حلف برداری ان کی ہوگی، حلف لیں گے بطور چیف جسٹس آف پاکستان قائم مقام جسٹس سردار طارق مسعود۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنے جانے سے پہلے یہ معاملہ جو الیکشن کا آگے پیچھے کرنے کی جو تیاریاں شروع کی گئی ہیں، یا لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یا پی ٹی آئی جو ایکٹیو ہو گئی ہے، اس کو ایک طرف کر کے چلے جائیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ تو ظاہر ہے بڑا ادارہ ہے، سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی ادارہ ہے نہیں یہاں پہ پاکستان میں عدالت کا، انصاف کا۔ لاہور ہائی کورٹ کو بھی منع کر سکتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بڑا ادارہ ہے تو سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت سپریم کورٹ سے خبر آ سکتی ہے۔ تو ایسے میں پیپلز پارٹی، اچھا میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا پہلے بتا دوں، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بتاؤں گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کو فائل بھیجی تھی جسٹس علی باقر نجفی نے کہ لارجر بینچ بنایا جائے، تو 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، جس میں سربراہی جو ہیں علی باقر نجفی کریں گے اس بینچ کی، اور جسٹس شہرام سرور اس میں شامل ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر شامل ہیں، جسٹس سلطان تنویر شامل ہیں، اور جسٹس جواد حسن یہ شامل ہیں۔ 5 ججز ہیں ٹوٹل، 5 رکنی بینچ ہے، اور یہ بھی کسی بھی وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ میں آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال مشاورتی عمل چل رہا ہے۔ اچھا، ایسے میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا، نون لیگ نے بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن جاری پہلے پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے انتخابات کے حوالے سے، ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی درخواست ایکسیپٹ کی گئی ہے، اس پر پیپلز پارٹی نے پارٹی بننے کا فیصلہ کیا ہے، اور آصف علی زرداری نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ لیگل ٹیم فوری طور پر پٹیشن تیار کرے جو فائل کی جائے گی، اور اس میں
پارٹی بنے گی پیپلز پارٹی۔ اس کے علاوہ نون لیگ نے بھی اس کے بعد یہ فیصلہ مریم اورنگزیب نے جاری کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے مریم اورنگزیب نے، اور انہوں نے پارٹی بننے کا لفظ یوز نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ پٹیشن عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، مطلب پارٹی بنے گی نا، درخواست ظاہر ہے کیس ایک ہے تو اس میں مختلف درخواستیں آتی ہیں، پارٹی کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ میں بنے گی پارٹی نون لیگ، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے، پیپلز پارٹی نے صرف یہ کہا ہے کہ کیس میں پارٹی بنیں گے۔ اب بہرحال دونوں جماعتیں پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کی درخواست کے خلاف اپنی درخواستیں دائر کریں گی اور پارٹی بنیں گی کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے، اور کیونکہ انتخابات کو شفاف کروانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ پی ٹی آئی کا یا لاہور ہائی کورٹ کا یا کسی اور عدالت کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو تقرریاں کی تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ بھی خبریں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ عدلیہ سے پہلے الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا تھا اور عدلیہ سے ڈی آر اوز اور آر اوز کے لیے کی مانگ کی تھی کہ آپ عملہ دیں تاکہ عدالتی عملے کو ہم ڈی آر اوز اور آر اوز کے طور پر تعینات کریں، لیکن عدالت کی جانب سے انکار سامنے آیا تھا۔ انکار ہو جانے کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کو ڈی آر اوز اور آر اوز یعنی انتظامی افسران کو بعد میں لگایا تھا جب عدالت سے انکار ہو گیا تھا۔ تو اب معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے، تو جتنا یہ انتخابی شیڈول ڈیلے ہوگا، جتنا عدالتوں میں لٹکا رہے گا، اتنا انتخابات جو ہیں، جو پولنگ کا عمل ہے 8 فروری والا، وہ مؤخر ہوتا رہے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔